اوکے، اب ہم جائیں گے اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے بارش اور فلڈ یعنی کہ سیلاب کے بارے میں۔ تو اس ٹاپک میں ہم یہ سیکھیں گے کہ بارش کے دوران ڈرائیونگ میں کیا خطرات ہو سکتے ہیں، اور اگر بارش اتنی زیادہ ہو کہ یہ فلڈ میں چینج ہو جائے، سیلاب میں چینج ہو جائے، تو ہمیں کیا کیا پریکاشنز لینے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس ٹاپک کے اندر، اس چیپٹر کے اندر سیکھیں گے۔ رین، یہاں پر ہمارے پاس پہلے تو بارشیں کم ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ آج کل بارشیں بہت ہوتی ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ بارش جس جگہ پہ جتنی زیادہ ہوگی وہاں پر گرینری اتنی زیادہ ہوگی، ویدر اتنا زیادہ اچھا ہوگا، پلانٹیشن، ایگریگیشنز اور گرینری وغیرہ اتنی زیادہ ہوگی۔ سو وی آر لکی انف کہ آج کل یہاں پر بارشیں کافی ہوتی ہیں، سو وی مسٹ انجوائے دیز رینس، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رین کے دوران، بارش کے دوران ڈرائیونگ کافی ڈینجرس ہوتی ہے، اور ہمیں رین کے دوران جب بھی ہم ڈرائیونگ کریں فار آور ورک، فار آور پرسنل ریزن، ہمیں کچھ ایکسٹرا سیفٹی پریکاشنز لینی چاہیے تاکہ ہم اپنی ڈرائیونگ کو سیف بنا سکیں۔ رین کے بارے میں ہمیں کچھ چیزیں، کچھ باتیں، بنیادی باتیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب اچانک رین آتی ہے تو روڈ کی سچویشن ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے۔ ویدر کنڈیشن کین سگنیفیکنٹلی انکریز دا رسک آف کریش۔ اگر خاص طور پہ کافی لمبے عرصے کے بعد بارش ہو تو سچویشن اور بھی زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے۔ فرسٹ رین آفٹر اے لانگ ڈرائی پیریڈ میک دا روڈ سرفیس سلپری۔ اگر بہت زیادہ لمبے عرصے کے بعد بارش ہو تو اس سے روڈ کا جو سرفیس ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے، کیونکہ روڈ کے اوپر جو آئل ہوتا ہے یا جو ڈرٹ ہوتی ہے یا جو گرد ہوتی ہے پہلے سے وہ پانی کے ساتھ مکس ہو کے روڈ کے اوپر جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے روڈ کے اوپر ایک ایسا لیئر پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسی تہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے گاڑیوں کے سکڈ ہونے کے اور سلپ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اپارٹ فرام دا میکنگ دا روڈ سلپری، روڈ کو سلپری بنانے کے علاوہ رین سے اور کون کون سی پرابلمز یا خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پور ویزیبلٹی۔ ڈیفینیٹلی جب بارش ہوتی ہے، آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کے اور روڈ کے بیچ میں بارش کے ڈراپلیٹس آ جاتے ہیں، بارش کے قطرے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ویزیبلٹی، آپ کی دکھائی دینے کی حد کم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیسر ٹائر ٹریکشن۔ دیکھیے جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ٹائر کی ٹریکشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کی گاڑی اور روڈ کے بیچ میں خالی ایک ہی چیز کنٹیکٹ کرتی ہے اور وہ ہے ٹائر، اور ٹائر کبھی بھی پورے کا پورا ٹائر روڈ کے ساتھ کنٹیکٹ نہیں کرتا۔ آپ کے ٹائر کا بہت ایک چھوٹا سا حصہ ایک ٹائم پہ روڈ کے ساتھ کنٹیکٹ کرتا ہے، لیکن بارش ہونے کی صورت میں جب روڈ کے اوپر پانی آ جاتا ہے یا پانی کی لیئر آ جاتی ہے تو یہی ٹائر جو ہیں ان کی ٹریکشن کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایکوا پلاننگ یا ہائیڈرو پلاننگ کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں اور بریکنگ ڈسٹینس بھی انکریز ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویزیبلٹی کی۔ رین افیکٹ دا ڈرائیور ویزیبلٹی ٹو سی تھرو دا وہیکل ونڈ شیلڈ۔ تو جو آپ کی گاڑی کی ونڈ سکرین ہوتی ہے، جو آپ کی گاڑی کی ونڈ شیلڈ ہوتی ہے، جب آپ اس کے تھرو دیکھتے ہیں تو بارش کے قطروں کی وجہ سے آپ کی ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اینڈ سب سے امپورٹنٹلی آپ کو گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو آن کرنا چاہیے تاکہ آپ کی ویزیبلٹی بہتر ہو اور دوسرے بھی آپ کو دیکھ سکیں۔ گاڑی کے وائپرز بلیڈ آپ کو پراپرلی یوز کرنے چاہیے، اگر وائپر بلیڈز برانے ہیں تو ان کو چینج کر کے نئے وائپر بلیڈز لگانے چاہیے۔ احتیاط سے اور آہستہ سپیڈ سے ڈرائیونگ کرنی چاہیے، زیادہ الرٹ رہنا چاہیے، سکین کرتے رہنا چاہیے، اگلی گاڑی کی بریک لائٹس کو پراپرلی دیکھتے رہنا چاہیے۔ ہیوی وہیکلز کو فالو نہیں کرنا چاہیے، ان کے پیچھے پیچھے نہیں جانا چاہیے، خاص طور پر ٹرک اور بسز، کیونکہ ان کے بڑے ٹائرز کی وجہ سے کبھی کبھی جو پانی سپلیش ہوتا ہے اور وہ پانی روڈ پہ اڑتا ہے، اس سے آپ کی ویزیبلٹی بھی افیکٹ ہو جاتی ہے۔ ٹائر ٹریکشن، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا ہے کہ پانی کی وجہ سے روڈ جو ہے وہ سلپری بن جاتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹریکشن کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میک شیور دا ٹائرز آر ان گڈ کنڈیشن اینڈ ناٹ worn out۔ اگر آپ کی گاڑی کے ٹائر اچھے ہیں، برانڈ نیو ہیں، ان کی ٹریکشن اچھی ہے، اس کے بلاکس اچھے ہیں، اس کے گرووز اچھے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایک اچھی ٹریکشن موجود ہے روڈ کے اوپر گاڑی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ آپ خاص طور پہ ان جگہوں سے دور رہیں جہاں پر پانی کے جو واٹر پڈلز بنے ہوئے ہیں، ان جگہوں سے دور رہیں، جہاں پر پانی جمع ہوا ہے ان جگہوں سے دور رہیں، کیونکہ اس کے نیچے کیا ہے یہ آپ کو دکھائی نہیں دے سکتا۔ اگر ممکن ہے تو آپ آگے جانے والی گاڑی کے ٹریک میں ڈرائیو کریں، کیونکہ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آگے کا روڈ بالکل کلیئر ہے، دوسرا جب آگے والی گاڑی موو کرتی ہے تو وہ واٹر کو، پانی کو ڈسپرس کرتی ہے، پانی کو الگ کرتی ہے، تو جب آپ اس کے ٹریکس کو فالو کرتے ہوئے چلتے ہیں
تو آپ اپنے لیے ایک سیف پیسج کریٹ کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایکوا پلاننگ ڈیورنگ دا رین، ایک بڑی پرابلم جو کہ ڈرائیور فیس کر سکتے ہیں وہ ایکوا پلاننگ ہے یا ہائیڈرو پلاننگ ہے۔ ایکوا پلاننگ یا ہائیڈرو پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ ایکوا پلاننگ یا ہائیڈرو پلاننگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی گاڑی کا ٹائر پانی کی جو ایک تہ بن جاتی ہے روڈ کے اوپر، جو ایک لیئر بن جاتی ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ دیکھیے عام کنڈیشن میں تو کیا ہوتا ہے کہ ٹائر کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ روڈ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے اور روڈ کے اوپر پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر روڈ اور ٹائر کے بیچ میں بارش کا پانی آ جاتا ہے۔ جب بارش کا پانی آ جاتا ہے تو آپ کے ٹائر کے بیچ میں اور روڈ کے بیچ میں پانی کی ایک لیئر، ایک تہ بن جاتی ہے۔ اگر تو آپ سلو سپیڈ میں ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ کا ٹائر ساتھ ساتھ پانی کو نیچے سے نکالتا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی کہ آپ کے ٹائرز کے اندر کچھ لائنیں لگی ہوتی ہیں، مینوفیکچررز کی طرف سے یہ لائنیں ٹائرز کے اندر آتی ہیں، اور یہ لائنیں جو ان کو ہم لوگ گروفز کہتے ہیں، یہ اس لیے بنی ہوتی ہیں تاکہ بارش کی صورت میں یا فلڈ کی صورت میں یہ نیچے سے ٹائر جو ہے یہ پانی کو چینل کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے۔ سلو سپیڈ پہ جب جائیں گے تو پانی کم جمع ہوگا، اگر آپ ماڈریٹ سپیڈ میں جائیں گے تو زیادہ جمع ہوگا، اگر آپ ہائی سپیڈ میں جائیں گے تو پانی زیادہ آپ کے ٹائر کے نیچے جمع ہو جائے گا۔ اور ایک سچویشن ایسی آئے گی کہ جب آپ کے ٹائر کا کنٹیکٹ روڈ سے ختم ہو جائے گا اور روڈ اور آپ کے ٹائر کے بیچ میں صرف پانی کی لیئر ہوگی۔ وہ کون سے فیکٹرز ہیں یا وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ ایکوا پلاننگ کے خطرے کو بڑھا دیتے ہیں؟ سب سے پہلے گاڑی کی سپیڈ، اگر سپیڈ زیادہ ہوگی تو ایکوا پلاننگ کے چانس بڑھ جائیں گے۔ ڈیپتھ آف دا واٹر آن دا روڈ، روڈ کے اوپر پانی کی گہرائی اگر زیادہ ہے تو بھی۔ ٹریڈ پیٹرن اینڈ ڈیپتھ، آپ کے جو ٹائر کا پیٹرن ہے یا اس کی کتنی گہرائی باقی ہے، یا ٹائر کا پریشر اگر بہت کم پریشر ہے، بہت زیادہ پریشر ہے تو بھی ایکوا پلاننگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایکوا پلاننگ کو یا ہائیڈرو پلاننگ کو روکنے کے لیے گاڑی چلانے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنی گاڑی کی سپیڈ کو کم کریں اینڈ ڈرائیو اکارڈنگ ٹو دی سچویشن۔ اپنی گاڑی کی سپیڈ کو انکریز مت کریں، 80 کلومیٹر پر آور سے زیادہ کسی صورت میں نہ کریں۔ بریک کے اوپر ہٹ مت کریں، بریک کو سڈنلی اور اچانک سے مت دبائیں، اس سے گاڑی سکڈ کر سکتی ہے اور بریک کی افیکٹونیس کم ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ مڈل لین میں رہیں ایز فار ایز پاسبل ایز واٹر ٹینڈس ٹو گیدر انٹو دی آؤٹ سائڈ لین فرسٹ۔ تو جو کنارے کی جو رائٹ سائڈ کی جو خاص طور پہ لین ہوتی ہے وہاں پر پانی پہلے جمع ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ مڈل لین میں رہیں تاکہ آپ پانی کی لیئر اور اس کی تہ سے دور رہیں۔ نیور ڈرائیو تھرو موونگ واٹر، اگر پانی موومنٹ میں ہے، موونگ واٹر ہے تو آپ ڈرائیونگ مت کریں۔ اگر گراؤنڈ یعنی کہ زمین نظر نہیں آ رہی تب بھی آپ ڈرائیونگ مت کریں، کیونکہ وہیکل جو ہے وہ پانی کے اندر جانے کی وجہ سے اس میں بہت ساری پرابلمز آ سکتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کے ٹائر کا جو ٹریڈ پیٹرن ہے یہ پراپر ہونا چاہیے، ٹریڈ کی جو ڈیپتھ ہے، جو ان کی گہرائی ہے، یہ بھی پراپر ہونا چاہیے۔ اب یہ کتنی ہونی چاہیے آگے جا کے اگلے لیکچرز میں ہم اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ اگر آپ کی گاڑی ایکوا پلان کرتی ہے یا یہ سچویشن آپ کو فیس آ جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنی گاڑی کو واپس کنٹرول میں کرنے کے لیے؟ تو گاڑی کو واپس کنٹرول میں کرنے کے لیے سب سے پہلے یو شوڈ اسٹے کام اینڈ ریلیکس۔ آپ اپنے آپ کو کام رکھیں، ریلیکس رکھیں، پینک مت ہوں۔ مررز کو چیک کریں، ہیزرڈ لائٹس کو آن کریں، اسٹیئرنگ کو آپ ٹائٹلی یعنی فرملی گرپ کریں، بریک یا ایکسیلیٹر کو استعمال مت کریں، گاڑی کی سپیڈ کو گریجولی یعنی کہ آہستگی سے کم کریں۔ جب آپ کی فیل کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کنٹرول میں ہے تو آپ بریک بھی استعمال کر سکتے ہیں جینٹلی، یا ایکسیلیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں جینٹلی۔ مرر کو چیک کریں یہ دیکھنے کے لیے کہ دوسری گاڑیاں جو ہیں وہ آپ کے بہت نزدیک تو نہیں آ گئی۔ بریکنگ ڈسٹینس، جو آپ کا بریکنگ ڈسٹینس ہوتا ہے وہ دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے تھنکنگ ڈسٹینس، ایک ہوتا ہے سٹاپنگ ڈسٹینس۔ یہ دونوں فیکٹر جو ہیں یہ بارش کے دوران افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تھنکنگ ڈسٹینس انکریز ایز دا ویزیبلٹی ریڈیوس ان دا رین، تو جب آپ کی ویزیبلٹی کم ہو جاتی ہے تو کسی بھی چیز کو دیکھ کے اس کے بارے میں سوچنا اور سوچ کے ڈیسیشن لینے کی جو صلاحیت ہے ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کا سٹاپنگ ڈسٹینس جو وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ کی گاڑی کے ٹائر اور روڈ کے بیچ کی جو فرکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جب آپ بریک استعمال کرتے ہیں تو بریک گاڑی کے ٹائر کو روکتی ہے، لیکن گاڑی کو کیا روکتا ہے؟ گاڑی کو ٹائر اور روڈ کے بیچ میں جو فرکشن ہوتی ہے، جو رگڑ کی قوت ہوتی ہے، یہ روکتی ہے۔ جیسے ہی بارش ہوتی ہے، روڈ سلپری ہوتا ہے، روڈ کے اوپر پانی آتا ہے تو آپ کی فرکشن کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی فرکشن کم ہوتی ہے الٹیمیٹلی آپ کا سٹاپنگ ڈسٹینس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔
سو بہتر یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ رین کے اندر سلو سپیڈ پہ ڈرائیو کریں، اپنے سیفٹی ڈسٹنس کو انکریز کر دیں. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر آپ 2 سیکنڈ کا ڈسٹنس مینٹین کر رہے ہیں چھوٹی گاڑی کے اندر، تو یہ ڈسٹنس رین کے دوران 2 سیکنڈ سے بڑھ کے 4 سیکنڈ تک ہو جانا چاہیے. جب بارش ختم ہو جائے تو آپ فوراً اپنی گاڑی کی سپیڈ کو انکریز مت کریں. ہو سکتا ہے کہ بارش کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے جو ٹائرز ہیں، آپ کی گاڑی کے جو بریک ڈسک ہیں، یہ گیلی ہو چکی ہیں، جو اس کے ڈسک ہے وہ گیلی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بریکنگ ڈسٹنس جو بڑھ سکتا ہے. سو کوشش کریں کہ بارش ختم ہونے کے بعد بھی آپ اپنی سپیڈ کو انکریز مت کریں فوراً. ڈیورنگ ایڈورس ویدر کنڈیشن آلویز allow ایکسٹرا ٹائم فار سیف ٹریول. جب بھی آپ کسی طرح کے بیڈ ویدر میں ڈرائیونگ کریں تو ہمیشہ کچھ ایکسٹرا ٹائم ضرور رکھیں، ایکسٹرا ٹائم ضرور دیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب آپ بیڈ ویدر میں ڈرائیو کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی سپیڈ پہ فرق پڑے گا، اور اس سپیڈ کے فرق کی وجہ سے آپ اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں زیادہ ٹائم لیں گے. یہاں پر ہم بات کریں گے فلڈ کے بارے میں. فلڈ کیا ہے؟ Flood occurs when the input of the water is greater than what the drainage can take away. تو فلڈ کب آتا ہے؟ جب بارش بہت زیادہ ہو، پانی کا جمع ہونا زیادہ ہو اور اس کا ڈرینیج کم ہو، تو ایسی صورت میں جو پانی جمع ہو جائے گا روڈ کے اوپر وہ فلڈ واٹر ہوگا. فلڈ یوزلی occur after heavy rain. عام طور پر جو فلڈز ہیں وہ بہت ہیوی رینز کے بعد آتے ہیں. فلڈز ڈینجرس ہوتے ہیں بیکاز اس کی وجہ سے سیریس ڈیمیج ہو سکتا ہے وہیکلس کو بھی اور اس کے آکوپینٹس کو بھی. To be safe during the flood, it's best to avoid driving. تو سب سے بہتر آپشن تو یہی ہے کہ اگر فلڈ ہے، فلڈڈ روڈ ہیں اور روڈ کے اوپر فلڈ ہے، پانی کھڑا ہوا ہے، تو آپ ڈرائیونگ مت کریں. خاص طور پہ بائک والوں کو تو بالکل ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے. اگر بہت ضروری ہے تو آپ کو کچھ ایکسٹرا کوشنس لینی چاہیے. آپ کو you have to be very careful. لائٹ موٹر وہیکل کے لیے اگر آپ کا فلڈ واٹر از about 50% آف دا ٹائر، اگر آپ کے ٹائر سے آدھے ٹائر سے زیادہ پانی کے اندر ہیں تو بہتر ہے کہ آپ وہاں پر نہ جائیں، کیونکہ پانی کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے ایگزاسٹ پائپ کے اندر پانی جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے گاڑی میں مال فنکشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ گاڑی خراب ہو سکتی ہے اور بند بھی ہو سکتی ہے. فلوئنگ واٹر کے تھرو ڈرائیو مت کریں. اگر واٹر لیول زیادہ ہے تو بھی ڈرائیونگ مت کریں، کیونکہ واٹر کے جو پانی کی جو فورس ہے آپ کی گاڑی کو پش کر سکتی ہے. وین ڈرائیونگ تھرو واٹر انگیج لوور گیئر. جب آپ فلڈ کے پانی کے تھرو جاتے ہیں تو لوور گیئر استعمال کریں، چھوٹا گیئر استعمال کریں اور سموتھ ایکسیلیشن کو مینٹین کرتے رہیں. اف دا وہیکل ہیز مینول ٹرانسمیشن. اگر آپ کی گاڑی مینول ٹرانسمیشن ہے جس میں کلچ بھی لگا ہوا ہے تو آپ انجن کو تھوڑا سا ریو دیں، اس کو تھوڑی ایکسیلیشن دیں اور کوشش کریں کہ آپ کلچ کو بھی ساتھ میں انگیج کر کے رکھیں. اس طریقے سے آپ ایگزاسٹ پائپ کے اندر پانی کو جانے سے بچا سکتے ہیں. جب آپ فلڈ کے پانی سے گزر جاتے ہیں تو آپ کو کچھ اس کے فوراً بعد پریکاشنز لینے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فلڈ واٹر کو کراس کیا ہے، پانی کو کراس کیا ہے، اب آپ نے ڈرائیونگ کنٹینیو کر دی. نہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ پانی کے بعد اپنی گاڑی کو روکیں اور کچھ سیفٹی میشرز لیں. کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ چیک کریں کہ آپ کی گاڑی کی جو بریکس ہیں یہ پراپرلی کام کریں یا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فلڈڈ واٹر سے گزرنے کے بعد پوری بریک اسمبلی اور اس کے سارے پارٹس بالکل گیلے ہو چکے ہیں، اس کے اوپر موئسٹ آ گیا ہے، آپ وہ پراپر کام نہیں کر رہے. اس سے آپ کا بریکنگ ڈسٹنس بڑھ سکتا ہے. فلڈڈ واٹر سے گزرنے کے بعد بہتر ہے کہ آپ فوراً اپنی گاڑی کو کسی پراپر ٹیکنیشین کے پاس لے کے جائیں اور اس سے گاڑی کو چیک کروائیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آج کی گاڑیاں زیادہ تر الیکٹرانک سسٹم سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ان کے اندر الیکٹرانک ڈیوائسز ہوتی ہیں. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پانی کے اندر جانے کی وجہ سے آپ کی الیکٹرانک ڈیوائسز جو ہیں یہ خراب ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے گاڑی کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ پیدا ہو سکتا ہے.